ابھی تک آپ جان چکے ہوں گے کہ سیالکوٹ کے اندر ایک دل خراش واقعہ پیش آیا. جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ سیاسی نعرے بھی لگا رہے تھے. سیالکوٹ کے ابھی اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہوں گے. شاید ہم سب قصوروار ہیں, ہم سب کے ساتھ. اگر تم میری بات سے اگری نہیں کرتے تو تم سے بڑا یا تو کافر کوئی نہیں اور تمہیں تو قتل ہی ہونا چاہیے. وہ دیکھیں جی انڈین میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو کتنا اٹھا رہا ہے. انڈین میڈیا کی تو ایسی کی تیسی, مجھے تو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, جس ٹاپک کے اوپر میں آج یہ ویلاگ کرنے جا رہا ہوں اس کا سیاست کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے. ابھی تک آپ جان چکے ہوں گے کہ سیالکوٹ کے اندر ایک دل خراش واقعہ پیش آیا, جہاں پہ ایک فیکٹری کے اندر جو ایک مینیجر تھا جو کہ ایک سری لنکن تھا, اس کے اوپر ایک پورے جتھے نے, پورے کراؤڈ نے جو ہے, بلکہ فیکٹری کے ورکروں نے اسے دفتر سے گھسیٹ کر, اسے فیکٹری سے نکال کر, اس پہ تشدد کر کے پہلے اسے مار ڈالا اور اس کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو سیالکوٹ کے اندر پیش آیا ہے. سیالکوٹ کے اندر ہی ایک پہلے بھی کراؤڈ نے دو سگے بھائیوں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا آج سے چند سال پہلے, اور ان کو اسی طرح سر عام مار ڈالا گیا تھا. جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا تھا اس نے, چاہے ڈنڈے ہوں, چاہے پتھر ہوں, چاہے کچھ بھی ہو, اس نے اس کو اسی طرح استعمال کیا. اس مرتبہ جو واقعہ پیش آیا, اس شخص کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے کوئی کاغذ ایسا تھا جس کے اوپر چند ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھیں جو چند صحابہ کرام کا شاید نام تھا, اب یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے, اس کے اندر مختلف ورژنز ہیں, یا چند آیات لکھی ہوئی تھیں, اور اس نے وہ کاغذ پھاڑا اور جس کے بعد کراؤڈ نے جو ہے یہ سب کچھ کیا. یہ ایک ورژن ہے. ایک دوسرا ورژن جو ہے, جو وہ بھی سیالکوٹ سے میں نے پتہ کیا ہے, جو وہ بھی چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو مینیجر تھا اس نے جو اس فیکٹری کا سپروائزر تھا اسے ڈانٹا تھا, اور اس سپروائزر نے جو ہے وہ وہاں پہ کراؤڈ کو اکٹھا کیا, ورکروں کو اکٹھا کیا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بلاسفیمی کا الزام لگا کے تو یہ سارے اس کراؤڈ کو جو ہے تشدد پہ اکسایا, اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیکچولی اب تک کیا ہوا ہے. فیکچولی اب تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ 50 لوگوں کو تقریباً گرفتار کیا گیا ہے, اور پولیس کے مطابق جو پہلی کال آئی تھی اس سلسلے میں وہ صبح 11:26 کے اوپر 15 کے اوپر کال کی گئی تھی, اور 11:46 پہ پولیس کی پہلی پارٹی جو ہے جائے وقوع پہ پہنچی. اس لاش کو وہاں سے اٹھایا گیا, جو سڑک بلاک ہوئی تھی اس سڑک کو کلیئر کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک 50 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے جو ہے وہ نادرا کے ڈیٹا بیس سے جو ہے وہ فیشل ریکگنیشن کر کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, اور ان کی گرفتاریوں کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مولانا طاہر اشرفی کا ایک بیان سامنے آیا, چند اور بھی سیاستدانوں کے بیانات سامنے آئے کہ بڑا دل خراش واقعہ ہے, اور یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہے. پاکستان کا جو امیج ہے اس سے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے, اور اسلام ہمیں اس قسم کا درس نہیں دیتا. جن لوگوں نے یہ حرکت کی وہ ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ سیاسی نعرے بھی لگا رہے تھے, تحریک لبیک کے نعرے بھی لگا رہے تھے, ناموس رسالت کے نعرے لگا رہے تھے, اور وہاں پہ لوگوں نے اس لاش کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں تک بنائیں. جب یہ تشدد ہو رہا تھا تو کئی لوگوں نے اس کی ویڈیوز بھی بنائیں. میں ویڈیوز آپ کو اس لیے نہیں دکھانا چاہ رہا کیونکہ میری نظر میں وہ ویڈیوز دکھائی نہیں جا سکتی. لیکن اگر آپ اس ساری چیز کو اٹھا کے دیکھیں کہ ہم ایکچولی آج یہ جس واقعے کے اوپر کئی لوگ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں, بلکہ بیشتر لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں, لیکن میری نظر میں یہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے. میں آپ کو ابھی سے بات بتا دوں کہ سیالکوٹ کے ابھی اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہوں گے, اور اس کی وجہ یہ کہ شاید اس کا بیج جو ہے وہ اس نفرت کا, اس شرنگیزی کا بیج جو ہے وہ بہت پہلے ہی بو دیا گیا تھا, اور ہم نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شاید اس چیز کے اوپر جو ہے وہ نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے, نہ کسی جج کی ضرورت ہے, نہ کسی قانون کی ضرورت ہے. اگر
کسی بھی راہ چلتے شخص کے دماغ میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگلے نے جو ہے وہ توہین رسالت کر دی ہے تو ہم اس کا فیصلہ وہیں پہ عدالت لگا کے خود ہی کر دیں گے. اور اس میں شاید ہم سب قصوروار ہیں, ہم سب کے سب. ہمارے سیاستدان بھی قصوروار ہیں, ہمارے ادارے بھی قصوروار ہیں, ہمارا میڈیا بھی قصوروار ہے, اور ہر پاکستانی قصوروار ہے. شاید اس کی وجہ یہ کہ ہم اس کی مذمت ہی نہیں کر پاتے, ہم سے بولا ہی نہیں جاتا. ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ خانہ پوری کرنے کی خاطر ایک مذمتی بیان تو دے دیتے ہیں, لیکن جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہ یہ کون سی طاقتیں ہیں, انہی طاقتوں کے ساتھ اپنے سیاسی اتحاد کرنے کے لیے بھی آگے آگے بھاگتے ہیں. ہم ان تمام طاقتوں کو جانتے ہیں کہ یہ لوگ سڑکوں پہ آ کے ہر قسم کے قانون کی دھجیاں بکھیر دیں گے, لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک بہت تگڑا ہے. اور جس طرح ہم آگے چل رہے ہیں, جس طرح پاکستان آگے چلتا جا رہا ہے, یہ شرانگیزی, یہ دہشت, یہ ایک دوسرے کی بات نہ سننے کا جو ایک نظریہ ہے, وہ پروان چڑھتا جا رہا ہے. وہ بار بار یہی دکھا رہا ہے کہ بس اب ہمارے اندر برداشت اب ختم ہو چکی ہے. اگر تو تم میری بات مانتے ہو تو تب تم ٹھیک ہو, اگر تم میری بات نہیں مانتے, اگر تم میری بات سے اگری نہیں کرتے, تو تم سے بڑا یا تو کافر کوئی نہیں, یا تم سے بڑا غدار کوئی نہیں, یا تم سے بڑا ملک دشمن کوئی نہیں, اور تمہیں تو قتل ہی ہونا چاہیے. ہم تو بینگ جرنلسٹ, ہم لوگ تو یہ چیز روز فیس کرتے ہیں. ہمارے اوپر پتہ نہیں کس کس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. ہمیں بھی اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کسی دن کوئی سر پھرا جو ہے وہ یہی اپنی سوچ کے اندر جو ہے وہ اگلے کو گولی مار دے. میں اسی لیے بار بار میں اپنے ویلاگز کے اندر, اپنے پروگرامز کے اندر یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس آگ کو پھیلنے سے بچائیے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی نہیں اس کے اوپر کام کرتا. یہ تھوڑی بہت اس کے اوپر قانونی کاروائیاں ہوں گی, تھوڑی بہت مذمتیں ہوں گی, اور اس کے بعد پھر زندگی اسی طرح رواں دواں ہو جائے گی, اور ہم پھر انتظار کریں گے کہ کب ایک اور سیالکوٹ کا واقعہ کب ہوتا ہے. ہم پھر اپنی مذمت کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں گے اور کہانی ختم. اور پھر ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں دیکھیں لیکن یہ تو مذہبی بات ہے نا, تو مذہب کے آگے جو ہے وہ تو کوئی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ہی اندر آج یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ سیالکوٹ کی جو ایک فیکٹری ہے جہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ ایسی سوچ, ایسے نظریات, ایسے خیالات آپ کو ہر پاکستان کی فیکٹری میں پروان چڑھتے ملیں گے. اور لوگ ڈرتے ہیں ان لوگوں کو کنفرنٹ کرنے سے. لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے سامنے مت کھڑے ہونا, کیونکہ ان کا تو کچھ پتہ نہیں, یہ کب گولی چلا دیں, یہ کب کسی کے اوپر الزام لگا دیں کہ بھئی تم نے توہین رسالت کی ہے اور اب تم واجب القتل ہو. ان کے حمایتی صرف فیکٹریوں میں موجود نہیں ہیں, ان کے حمایتی اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں, ان کے حمایتی اداروں کے اندر موجود ہیں, ان کے جو حمایتی ہیں وہ آپ کو عدالتوں کے اندر بھی جا کے ملیں گے جو ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہاں بھئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, کسی نے قانون توڑا ہے. اگر اس سری لنکن نے, اس مینیجر نے کوئی ایسی حرکت کی بھی تھی تو قانون اس کے خلاف ایکشن لے سکتا تھا. پاکستان کے اندر ایسا قانون موجود ہے, لیکن کیوں اس کا انتظار کیا جائے؟ فیصلہ تو ہم کریں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب کون واجب القتل ہے اور کون نہیں ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میڈیا کے اندر بھی, میں آپ کو اپنی ہی فیلڈ کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے میڈیا کے اندر بھی ان کے حمایتی موجود ہیں جو مختلف اینگلوں سے, مختلف طریقوں سے جو ہے اس کو جسٹیفائی کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو ہوا یہ ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اس واقعے کے بعد یہ بار بار کہتے ہیں نا جی وہ دیکھیں انہوں نے یہ بیان دے دیا, وہ دیکھیں انہوں نے وہ بیان دے دیا, وہ دیکھیں انڈین میڈیا کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو, یہ اکثر سیاست کے اندر بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں جی انڈین میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو کتنا اٹھا رہا ہے. انڈین میڈیا کی تو ایسی کی تیسی, مجھے تو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر آج کے اس واقعے کے بعد پاکستان کا کیا امیج بنا ہے کہ یہ ہے قانون کی حکمرانی یہاں پہ, کہ چند 100 لوگوں نے جو ہے وہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا اور ایک شخص کو جو ہے اس کے اپنے دفتر سے باہر نکال کے اس کو آگ لگا دی. پہلے اس کو مارا اور پھر اس کو آگ لگا دی. سری لنکن ٹیم کے ساتھ بھی اسی دھرتی کے اوپر ان کے ساتھ پہلے ان کے اوپر اٹیک ہوا, ٹیررسٹ اٹیک ہوا, اور اس کے بعد اب ایک اور نیشنل کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. کیا جسٹیفائی کریں گے اس کو جا کے, کیا بتائیں گے؟ یہ
اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مذہب کے نام کے اوپر دہشت گردی پھیلانے والوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بجائے، ان کے ساتھ خفیہ معاہدے کرنے کے بجائے، ان کے ساتھ معافی تلافی کرنے کے بجائے ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ہوتا نا، تو آج اس طرح کے واقعات نہ ہوتے۔ کوئی بھی شخص 35,000 دفعہ پہلے سوچتا کہ جناب میں کسی پہ اگر اس قسم کا الزام لگانے لگاؤں تو اس کے ریپریکشنز کیا ہو سکتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسی سوچ نہیں ہے۔ آج ہمارے صحافی، آج ہمارے اینکر پرسنز جو سیاستدانوں کے اوپر تو 1 منٹ میں اٹیک کرتے ہیں، ان کے بارے میں بولنے کے حوالے سے کیونکہ سیاسی مخالفت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بولنے میں تو 1 منٹ لگاتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ تو جناب چور ہے، یہ ڈاکو ہے، لیکن ادھر آ کے منہ بند ہو جاتے ہیں، ادھر آ کے چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہی اینکر پرسنز ہیں جن کے آپ اگر ویلاگز اٹھا کے دیکھیں تو یہ جسٹیفائی کرتے ہیں، اور جناب یہ تو عاشق رسول ہیں، اور جب عاشق رسول ہیں تو پھر یہ تو ان کی تو محبت ایسی ہی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ جا کے ان کو بھی اسی طرح جسٹیفائی کریں اور ان کو بھی کہیں اسلام کا مذہب یہ سب کچھ نہیں سکھاتا۔ اسلام کا مذہب، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ کوئی کافر بھی بدتمیزی کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے تھے، اف تک نہیں کرتے تھے آگے سے، یہ ان کی تعلیمات تھی۔ لیکن ہمارے یہاں پہ ایسے بیج بو دیے گئے ہیں کہ ان کے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ شاید ہم لوگ 22 کے 22 کروڑ جو ہیں وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر نہ آج زبان ہے، ہمارے پاس نہ آج بولنے کی سکت ہے، نہ سننے کی سکت ہے، اور ہم اسی طرح ہی کٹتے چلے جائیں گے اور مرتے چلے جائیں گے۔ ریاست تھوڑی دیر کے لیے معذرت کرے گی اور اس کے بعد کہے گی مٹی ڈالیں آگے چلیں، کیونکہ شاید یہ ووٹ بینک ہی بہت ضروری ہے۔ اس ووٹ بینک کے بغیر شاید کوئی پارٹی الیکشن نہیں جیت سکتی، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ طاقت اور یہ گروپ بڑھتا جائے گا، اور پھر ہم بیٹھ کے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندیاں کیوں لگتی ہیں، پوری دنیا میں ہماری جگہسائی کیوں ہوتی ہے، ہمیں اکیلا کیوں کر دیا جاتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا۔ شاید ہمیں خود اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نفرت کے بیج جو عام سیاسی جماعتوں کے درمیان جو شروع ہوئے تھے، آج وہ اب ایک سٹیپ اور اوپر جا چکے ہیں، اور مذہبی رنگ بھی اب اس کو مل چکا ہے۔ آج بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے منسٹرز، میں ان کو نوٹ کر رہا تھا کہ ان میں سے کتنے آگے بڑھ کے بیان دیتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے جو کچھ کیا فیروز پور روڈ کے اوپر، جتنے پولیس اہلکار شہید ہوئے، اس کے بعد ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے اتنا نہیں ہوا کہ آ کے قوم سے خطاب کر کے کہہ سکیں کہ جناب میں نے معاہدہ کیا کیا ان کے ساتھ، میں نے کس بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ معاہدہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، آج بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو جناب یہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے یہ پہلا اور آخری نہیں ہے، میں آپ کو ابھی سے بتا دوں ابھی اس طرح کے اور کئی واقعات ہوں گے، اور اس کو روکنے والا شاید کوئی بھی نہیں ہے، نہ حکومت میں نہ اپوزیشن میں۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔